میدان کربلا میں یزیدی فوج کے خلاف نواز رسول اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کا دن ملک بھر میں آج یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس اور جلوس عزاداری نکالے جائیں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس 9 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر سبیلیں اور میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے، راستے سیلڈ، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موجود۔ لاہور میں گزشتہ شب نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس عزاداری اپنی منزل کی جانب رواں دواں۔ عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتمداری شرکائے جلوس علم و ذوالجناح کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ آئی جی پنجاب کی رات گئے موچی گیٹ آمد۔ جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ۔ جلوس کے منتظمین کا انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ واقعہ کربلا صرف تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درسگاہ ہے۔ نواز رسول نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا۔ صدر مملکت کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا کہ حق کے لیے قربانی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے کہیں افضل ہے۔ یوم عاشور حق کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی عظیم واقعات کی یاد دہانی ہے۔ 550 سالہ قدیم اور تاریخی ماتم جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن۔ جلوس رات قیام کے بعد عاشورہ کے روز شہدائے قبرستان پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہزاروں عزادار ماتم بپا کر کے کربلا کے شہداء کو پرسا دے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے روہری پہنچ کر جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کراچی میں امام گاہ دربار حسینی ملیر میں قدیم شبیہ تابوت شہدائے کربلا کا جلوس برآمد۔ ہزاروں عزاداروں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی، پولیس اور رینجرز کے افسران بھی قدیمی جلوس میں شریک۔ یوم عاشور امریکہ میں بھی حضرت حسین اور اس کے شہید رفقا کو خراج عقیدت۔ واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو سمیت دیگر ریاستوں میں مجالس کا انعقاد۔ شکاگو میں ماتمداری، میئر نیو یارک کی مجلس اعضاء میں شرکت۔ کہا یوم عاشور شہداء کی قربانی یاد کرنے اور غور و فکر کا دن ہے۔ انہوں نے لکھا کہ محرم کی 10 تاریخ حضرت امام حسین کے حق، سچ اور وقار کے لیے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتی ہے۔ ان کی لازوال قربانی ایک دوسرے کی خدمت کا سبق دیتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ انصاف کے لیے جدوجہد ہمیشہ قابل قدر ہوتی ہے۔ عراق میں گزشتہ روز یوم عاشور منایا گیا۔ دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں افراد کی روزہ حضرت امام حسین پر عزاداری۔ ایران میں یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ملک کے چپے چپے میں بڑے بڑے جلوسوں کا انعقاد۔ شہدائے کربلا کو پرسا دینے لوگوں کا ہجوم سڑکوں پر امڈ آیا۔ تہران کی سڑکوں پر عزاداروں کا جم غفیر۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے شہر کرم اور زنجان میں تا حد نگاہ انسانی سر ہی سر نظر آئے۔ ارمیا میں حضرت امام علی کے روزے پر صدر مسعود پزشکیان کی ماتمداری۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے جو 4 گھنٹوں میں ہی استعمال کر ڈالتے، ایرانی فوج تباہ کر دی گئی۔ منجمد ایرانی فنڈ سے امریکی اجناس خرید کر ایران کو ہی فروخت کی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر امریکی زرعی پیداوار کی نئی منڈی ملنے کا دعویٰ۔ ایرانی حکومت امریکی اجناس خریدنے کے دعوے پہلے ہی مسترد کر چکی ہے۔ آبرہ ہرمز میں ایک بار پھر کشیدگی۔ عمان کے شمال میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل پر حملہ، جہاز کے بریج کو نقصان۔ 2 امریکی عہدیداروں نے حملے کا الزام ایران پر دھر دیا۔ انٹرنیشنل میریٹائم ایجنسی نے خلیج میں پھنسے جہازوں کے انخلاء کا آپریشن روک دیا۔ آبنائے ہورموز میں تجارتی جہاز پر حملے کی خبر پر تیل مہنگا۔ برطانوی برینٹ کروڈ 93 سینٹس بڑھ کر $74.67 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت میں $1.16 کا اضافہ، نرخ $71.50 ہو گئی۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب سے براہ راست روابط کا دعویٰ۔ سوئس مذاکرات میں پاسداران انقلاب سے براہ راست رابطے کی تجویز پر ایرانیوں کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پاسداران کے نمائندے کو دوحہ بھیج دیتے ہیں۔ سینٹ کام کے عہدیدار کے ساتھ بیٹھ کر بحران میں کمی کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا انٹرویو۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاسداران انقلاب سے براہ راست روابط اور معاشی مرات پر بات چیت کا دعویٰ۔ And tolls are the same thing to me. Okay, if you're paying someone to go there, I don't care if you call it a fee or a toll or a donation.
It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से हतमी डील में आबनाए हॉर्मोज़ चार्जेस कबूल न करने का ऐलान। खलीजी ममालिक ने भी फीस की मुखालफत की और ये भी बता दिया कि मशरिक़ वस्ता में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशतगर्दों की हिमायत जारी रखेगा। लेबनान का पुरअमन मुस्तक़बिल पहली तरजीह करार। खलीजी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और इलाक़ाई इत्तेहादियों के मामले पर इज़हार तशवीर। लेबनान जंग को किसी और तनाज़े से ना जोड़ा जाए। हकीकी अमन गैर रियासती अनासर को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने में मुस्मिर है। इसराइल ने गाज़ा नस्लकुशी में सब कुछ तबाह किया। मुश्तरका एलामिया में आबनाए हॉर्मोज़ टोल या समुद्री गुज़रगाह पर किसी एक मुल्क के कंट्रोल की काविशों की मुखालफत, ओमान की तरफ से मुतबादिल राहदारी देने और टोल फ्री आमदरफ्त की हिमायत का खैर मकदम। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हॉर्मज़ में मुतबादिल राहदारी का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक करार दिया। तजारती जहाज़ों का आबनाए हॉर्मज़ इस्तेमाल करने के लिए ईरानी अफवाज से राबता ज़रूरी करार। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का उम्मानी हम मनसब को टेलीफोनिक राबता। आबनाए हॉर्मज़ चार्जेस पर हमसाया ममालिक से मुशावरत का आज़म। ईरान ने आबनाए हॉर्मोज़ से फ़ीस की वसूली में अरबों डॉलर्स आमदनी का तखमीना लगा लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फ़ीस वसूली के मुजव्वज़ा मंसूबे से मुतालिका ममालिक को सालाना 40 अरब डॉलर्स मिल सकते हैं। ईरान के मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ ने मुंजमद असासाजात से अमरीकी ज़र्री मसनूआत की खरीदारी का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान वही फसल काट रहा है जो अमरीका ने बोई है। कई दिहाइयों का अदम एतमाद अब कायम है। ईरान को अमरीका से वादा खिलाफियों के सिवा कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया है और अब उसे मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। आज पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम सारी दुनिया जानती है। उन्होंने अमन के लिए अनथक काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान को अमन के अलमबरदार के नाम से जानती है। मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ी रही। 47 साल के बाद ईरान और अमरीका को मेज़ पर बिठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। मार्का हक़ में दुनिया ने पाकिस्तान की तारीख़ी फतह देखी। जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बादशाह और अवाम ने कल जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से मुकम्मल इनकार कर दिया। मुज़फ़्फ़राबाद समेत मुख्तलिफ अज़ला में मामूलात ज़िंदगी रमा दमा, भिम्बर, मीरपुर, नीलम, कोटली इस समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ दिन भर खुले रहे। ट्रैफिक की रवानी बहाल। आज़ाद हुकूमत ने मायदे के मुताबिक इनको दी है। बिजली की मद में इनको 3 रुपये बिजली मिल रही है, वो भी तकरीबन 8 अरब रुपए का फाइनेंशियल में नुकसान है। उसके अलावा जो दीगर सेसेस हैं, एजुकेशन सेसेस है, टैक्सेस थे, प्रॉपर्टी टैक्स एट पार किया है, सारा कुछ ये सारा कुछ डालकर हम लोग 20 बिलियन को क्रॉस कर जाए। कलादम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे किए गए हैं। पुरतशद्दुद वाक़या से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। शरपसंद अनासिर ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब किया जा रहा है। वज़ीर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
وینزویلا میں زلزلے سے تباہی کے بعد ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری 235 اموات ہو گئیں 4,500 سے زائد افراد زخمی ہوئے 11,000 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق امریکی ادارے کے مطابق 7.5 اور 7.2 شدت کے پے در پہ زلزلوں سے دارالحکومت کراکس سمیت کئی شہروں میں سینکڑوں عمارتیں تباہ ہو گئیں امریکہ چین فرانس اٹلی اسپین اور ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک کا وینزویلا کو ہر ممکن ہنگامی امداد فراہم کرنے کا اعلان امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقہ جات میں زلزلے کے جھٹکے ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی جاپان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر اسکیل پر شدت 6.9 ریکارڈ 6 افراد زخمی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے انسانی جانوں کی ضیاع پر افسوس کا اظہار زخمیوں کی جلد شفا یابی اور متاثرہ افراد کے لیے ہمت حوصلے اور استقامت کی دعا BBC, which has published a misleading article based on information and allegations without taking into consideration true and credible facts. شر پسند عناصر کشمیر کی صورتحال سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں مصنوعی ظہارت کے ذریعے نئے سے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں آئی جی آزاد کشمیر پولیس لیاقت علی کی ملک کی نیوز کانفرنس جھوٹی اور جعلی خبریں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج قرار اور شہریوں کو کسی بھی خبر کو شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کرنے کا مشورہ راستوں سے متعلق بی بی سی کی خبر حقائق کے منافی قرار شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر خون کی عطیات کراچی کی نشتر پارک میں مجلس اور جلوس میں شرکت کے لیے آئے عزاداران نے خون کا عطیہ دیا کراچی میں مرکزی جلوس کے راستے میں جگہ جگہ سبیلیں لگائی گئیں عزاداروں کو راستے پر ٹھنڈے ٹھار مشروبات پیش کیے جاتے رہے شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر نذر و نیاز کا اہتمام ننکانہ صاحب میں شربت کے ساتھ ساتھ کھیر کی تقسیم سرگودا میں حلیم کی نیاز بانٹی گئی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی سالانہ تقریب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو عرق گلاب سے غسل کیا اور چادر پوشی کی تقریب میں علماء مشائخ اور ملک بھر سے آئے زائرین کی شرکت کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کے کیس میں 12 مشتبہ افراد زیر حراست ڈی این اے کے نمونے لیبارٹری بھجوائے جائیں گے مشتبہ افراد میں معصوم بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں 10 سالہ بچے کا قتل پولیس نے باپ اور چچا کو گرفتار کر لیا حیدر ناراض ماں کے گھر سے اپنے والد سے ملنے آیا واپس جانے پر باپ نے تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کی ابتدائی تفتیش فیصل آباد میں 7 سالہ بچے کے قتل کا معمہ حل قریبی عزیز نے بچے کو اغوا کر کے گلا دبا کر قتل کر کے لاش قریبی مکان میں پھینک دی تھی گرفتار ملزم نے دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر لیا کراچی کے تیموریہ تھانے میں اہلیہ کے قتل کا ملزم پراسرار طور پر ہلاک 23 جون کو ملزم کو گرفتار کر جوہر آباد انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کیا گیا 3 روز قبل چاول کھانے کے بعد طبیعت بگڑی ملزم جان بر نہ ہو سکا جنوبی وزیرستان میں واقع گوم الزام ہائیڈل پاور اسٹیشن کا متاثرہ یونٹ بحال مطلوبہ ٹیسٹ کے یونٹ کو نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک کر دیا گیا یورپ کے کئی ممالک شدید ترین گرمی کی لہر کی لپیٹ میں اسپین اور اٹلی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا گیا برطانیہ میں تاریخ کی دوسری شدید ترین ہیٹ ویو کی وارننگ جاری فرانس میں شدید گرمی کے دوران 50 افراد کی جان چلی گئی پاک وطن میں صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر کا 784ویں عرس کی سالانہ تقریبات کے 22 پانچ فیروز بھی بہشتی دروازہ عقیدت مندوں کے لیے کھولا گیا فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ ایکواڈور نے شاندار فائٹ بیک کی
سابق چیمپئن جرمنی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی. دونوں ٹیمز اپنے گروپ سے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئیں. حیرت انگیز کامیابی کے بعد ایکواڈور میں شائقین کا بھرپور جشن. آئیوری کوسٹ نے کارکاو کو 2-0 سے شکست دے دی. نیدرلینڈز کی تیونس کے خلاف 3-1 سے فتح. جاپان اور سوئٹزرلینڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر. ٹوکیو سمیت مختلف شہروں کا بھرپور جشن کا سماں. اور لاس اینجلس میں امریکہ اور ترکی کا میچ جاری. دونوں ٹیمز کھیل کے پہلے ہاف میں 1-1 گول کر چکی ہیں، جبکہ پیراگوئے اور آسٹریلیا کی ٹیمز مد مقابل ہیں.